واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا یہ جو درس ہے، جیسا کہ اعلانات سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کے درس کا عنوان ہے خیر خواہ. اس سے پہلے کہ اس درس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے میں سید عارف بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس درس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے درس کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ عزیر سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا عنوان خیر خواہی، اس عنوان پر ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر احسان کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، دین کی تعلیمات سکھائی، عمل کرنے والا بنایا، دین پر چلنے والا بنایا. درود سلام رحمت برکت نازل ہو اس کے سب سے آخری نبی پر جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام عالم کے لیے رحمت کرنے والا،
بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے خیر خواہی، اور خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے حق میں بہتر سمجھنا، بہتر سوچنا اور بہتر کرنا۔ اور ہمارا دین اصل میں خیر خواہی کا ہی دوسرا نام ہے۔ اگر اسلام کا کوئی اور عنوان آپ تلاش کریں، کوئی اور ٹاپک تلاش کریں، تو اس کا دوسرا نام بنے گا خیر خواہی، کیونکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب شروع سے لے کے آخر تک صرف اور صرف خیر خواہی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ تمام عبادات اور عبادتوں کا طریقہ اور عبادات کا فلسفہ یہ بھی خیر خواہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کی بھلائی کی باتیں اسلام میں کہی گئی ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل قرآن کی ایک آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، للناس۔ یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں، اور اسلام کا معنی مطلب جو ہے وہ دوسروں کی بھلائی ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسروں کی بھلائی کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کی خیر خواہی کا خیال کرنا، یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمان اپنے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے، مسلمان اپنے فائدے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کو پیدا ہی کیا گیا ہے دوسروں کے لیے۔ انبیاء اکرام اس دنیا میں اسی لیے آئے۔ جب انبیاء اکرام نصیحت کرتے تھے تو نصیحت کرنے کے بعد کہتے تھے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، کہ میں تم لوگوں کو واضح طور پر نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا ارادہ صرف اور صرف اصلاح کرنے کا ہے جتنا میرے اندر طاقت ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بقدر میں صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی خیر خواہی کرنا۔ انبیاء اکرام اس دنیا میں آتے تھے نبی اور رسول بن کر۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، حق دکھانے والا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حق دکھانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا، یہ دوسروں کے ہی لیے تو ہوا، اسی کا نام تو خیر خواہی ہے۔ جب آپ دوسروں کے لیے کام کریں گے یہ خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحب لنفسہ ما یحب، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اس مسئلے کو اور اس اخلاق کو، اس عمل کو ایمان کا ایک جز بنا دیا، ایمان کے کامل ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیا، کہ اگر آپ کے اندر یہ مادہ نہیں ہے، اگر آپ لوگوں کی خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرنے کا جذبہ نہیں ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ ایک مسلمان کو مکمل مسلمان ہی نہیں مانا گیا جب تک کہ وہ اپنے اندر دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ نہ پیدا کرے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات لا یؤمن احدکم حتی
یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ یہ آپ سمجھ جائیے ہیومینٹی کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے بڑا درس ہے۔ اس سے بڑا درس دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اس سے اچھا جملہ دنیا کے اندر کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے اچھی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب آپ اپنے لیے پسند کریں گے ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، گھر کا میپ اور نقشہ ایسا ہونا چاہیے، اور آپ سے کوئی آئے پوچھنے کے لیے کہ میری اتنی جگہ ہے، اس کو کیسے بنانا چاہیے، کیسے نہیں بنانا چاہیے، مکمل ایمان والا ہوگا، مکمل مسلمان ہوگا تو وہ اچھی سے اچھی رائے دے گا۔ وہ کہے گا ایسے کرو ایسے کرو، یہ ایسے کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ایسے کرنا اچھا رہے گا، ویسے کرنا اچھا رہے گا، اس میں یہ خطرہ ہے، اس میں وہ خطرہ ہے، اس میں یہ بھلائی ہے، اس میں وہ بھلائی ہے۔ اپنا وقت نکال کر کے اور بہت ہی اچھے کے ساتھ اس کو سمجھائے گا۔ یہ صرف ایک گھر کی مثال ہے، ورنہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے مسلمان کو۔ کیسا ہونا چاہیے مسلمان کو؟ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے فلاں جگہ نوکری کرنا اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ کام کرنا اچھا نہیں ہے، اپنے بھائی کو بھی روک دو، وہاں جانا اچھا نہیں ہے، اس کمپنی میں کام کرنا اچھا نہیں ہے، وہ کمپنی اچھی نہیں ہے، اس کمپنی کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، وہاں جاؤ گے تم پریشان ہو جاؤ گے، لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ فلاں بروکر ہے، فلاں ایجنٹ ہے، اس کے پاس مت جاؤ، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مت جاؤ، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر اچھا ہے، وہ ڈاکٹر اچھا ہے۔ سب آدمی جانتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسا تھوڑی نہیں ہے کہ کسی کو پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا کسی کے بارے میں جاننے کے لیے کہ کون اچھا ہے کون نہیں اچھا ہے، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو 5-10 سال کی جو ہے تھیسس نہیں لکھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹریٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ تو تجربے سے آدمی پہچان جاتا ہے، 1-2 مہینے کے اندر لوگوں کی سن کر کے خود فیڈ بیک حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا کام ہونا چاہیے۔ اب ڈاکٹر نے کسی کو ایجنٹ بنا دیا اپنا، ڈاکٹر نے کسی کو جو ہے اپنا جو ایک چاپلوس بنا دیا، بولا تم اتنے پیشنٹ لے کر کے آؤ، تمہیں اتنا روپیہ ہم دیں گے۔ اب اگر مسلمان ہوگا تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچے گا کہ نہیں یہ آدمی صحیح نہیں ہے، صرف پیسے کے بل پہ یہ مجھے بلا رہا ہے اور مجھے یہ کام دیا ہوا ہے کہ اتنا پیسہ لو اور اس کے بدلے میں تم اتنے پیشنٹ کو جو ہے بھیجتے رہو۔ اب اگر وہ پکا مسلمان ہوگا، وہ جان رہا نہیں یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہاں صرف پیسہ برباد ہوگا، یہاں صرف یہ ہوگا، یہاں صرف یہ ہوگا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ نہیں بھیجے گا وہاں پر، وہ اپنے پیسے کی فکر نہیں کرے گا، اپنے مال کی فکر نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا ایسا پیسہ ہے، ایسی کمائی چولہے بھاڑ میں جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں کام کروں گا تو اچھا کروں گا، خیر خواہی کا کروں گا، اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا۔ یہ جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے۔ جس دن آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، گویا کہ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے اسلام کا ایک بلند مرتبہ حاصل کر لیا، مسلمان ہونے کا ایک بہت بڑا حق ادا کر دیا۔ ہر شعبہ حیات میں، ہر ڈپارٹ میں آپ کو خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، 3 مرات، 3 مرتبہ کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہے، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے، مسلمانوں کے امام، حکام اور حاکم جو ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ پوری دنیا سمیٹ دی، پوری دنیا جہاں کا ذکر اس ایک حدیث کے اندر ہو گیا۔ خیر خواہی ہے، کس کے لیے خیر خواہی؟ للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی ہے؟ آپ توحید پر قائم رہیے،
شرک سے بچے رہیے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلیے، حرمات سے بچیے، جو اللہ رب العالمین نے کہا مت کرو وہ مت کریے، جو کہا ہے کرو وہ کریے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی ہے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں۔ ہمیں توحید معلوم ہے، ہمیں اسلام کی نزاکت معلوم ہے، اسلام کے تمام چیزیں معلوم ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے اسلام کی خلاف ورزی کریں، اسلام کے خلاف کام کریں، تو ایسی صورت میں پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت کے مطابق عمل کرے، آیت کو اپنے مطلب سے نہ لے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اپنے حساب سے نہ کھنگالے، نہ مانگے، نہ اس پر عمل کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چاہے پسند آئے چاہے پسند نہ آئے، چاہے حالات اضطراری ہو چاہے خوشی کے حالات ہو، ہر حالات میں وہ قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے، اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ یہی اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت میں نے بتایا اس کے پہلے بھی کہ عربی میں نصیحت دوسرے معنی میں ہے، اردو میں نصیحت دوسرے معنی میں ہے۔ اردو میں نصیحت ایڈوائس کے معنی میں آتا ہے، اور عربی میں جو نصیحت ہے وہ خیر خواہی کے معنی میں آتا ہے۔ لہذا یہاں جو میں نصیحت استعمال کروں تو اللہ کو کون نصیحت کر سکتا ہے؟ یہاں نصیحت کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی عربی معنی میں، تو یہ خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے۔ کیسے رسول کے لیے خیر خواہی ہے؟ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر ایک شخصیت، ہر ایک انسان، ہر ایک کو آپ اللہ کے رسول سے نیچا سمجھیے، نیچا بھی سمجھنا ضروری ہے۔ فلاں کا مقام اتنا اونچا ہے، فلاں بہت بڑی شخصیت ہے، فلاں بہت بڑی شخصیت ہے، فلاں کے بارے میں یہ، فلاں کے بارے میں فلاں تہجد گزار، فلاں اتنا، فلاں اتنا، فلاں کا مقام تو اتنا اونچا ہے کہ آپ پوچھیے مت۔ سب کا مقام کتنا بھی اونچا ہو، کتنا بھی اونچا ہو، کتنا بھی اونچا ہو، رسول سے نیچا مقام ہے۔ یہ ہے رسول کے لیے خیر خواہی، رسول سے نیچا ہے۔ آج تک میں نے کبھی کسی کو صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، الا ماشاء اللہ، چند لوگوں کے سوائے چند لوگوں کے، جو یہ کہہ دیں کہ فلاں آدمی رسول سے نیچے ہے۔ یہ کہنے میں بڑا عجیب لگتا ہے لوگوں کو، یہ کہنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہ کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا، تو بڑا برا لگتا ہے لوگ۔ اور یہ جو برا لگتا ہے نا، یہ کوئی آج نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جن کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں صرف اللہ کرے گا، صرف اللہ کرے گا، کیسے اللہ کرے گا؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اب صحیح ہے، اب صحیح ہے۔ تو یہ جو ذہنیت ہے صرف اللہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنیت ایک مسلمان کی رسول کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، کہ جہاں صرف اور صرف رسول کا نام لینا ضروری ہے اور رسول کا عمل دکھانا ضروری ہے، رسول کا کردار دکھانا ضروری ہے، وہاں صرف اور صرف رسول کا ہی کردار دکھایا جائے، ورنہ یہ شرک فی الرسالہ ہے۔ شرک جو ہے، شرک فی اللہ صرف نہیں ہوتا، بلکہ شرک فی الرسالہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کی ذات میں بھی شریک کرتے ہیں لوگ، اور وہ شرکت کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی مسلمان یہ کہہ دے فلاں کا مقام نبی سے نیچے ہے، یہ کہنے میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرو تو کہتے ہیں نہیں ہمارے یہاں ایسا چل رہا ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 اذان ہوتی ہے، بعض مساجد میں، اہل حدیث مساجد میں 1 اذان ہوتی ہے، اور بھی دنیا کی بہت ساری مساجد میں 1 اذان ہوتی ہے۔ خالی ہندوستان میں اہل حدیث لوگ نہیں بلکہ دنیا میں بھی بہت جگہ 1 اذان ہوتی ہے۔ تو 1 اذان ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو نہیں مانتے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم خلاف ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، حالانکہ جھوٹ ہے، انہوں نے منع نہیں کیا تھا کبھی، پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ جانے، میں نے تو بہت تلاش کیا نہیں ملا۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا،
جھوٹ ہے. بہرحال بیان کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کو 3 کیا, تم نہیں مانتے ہو. میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے آج تک نہیں سنا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو 1 مانا, لہذا تم 1 مان لو. نبی کے زمانے میں 2 اذان کی جگہ 1 اذان ہوتی تھی, تم 1 اذان مان لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد جاتی تھیں, تم عورتوں کو مسجد میں جانے دو. کبھی یہ میں نے کہتے نہیں سنا کسی. گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منسوخ کر دی گئی صحابہ کے آگے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس دنیا میں تمام شریعت کو منسوخ کرنے آئی تھی, نہ کہ خود منسوخ ہونے آئی تھی. صحابہ اکرام کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے, ان کی عزت ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے, ساری چیزوں کا اقرار ہے, اعتراف ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ یاد رکھو کہ صحابہ اکرام کا کوئی بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قیامت تک کے لیے منسوخ نہیں کر سکتا ہے. اور تم لوگوں نے جس طریقے سے عمل کیا ہے صحابہ اکرام کے طریقے پر, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قیامت تک کے لیے منسوخ کر دیا ہے, اور کبھی بھی اسے قابل عمل نہیں سمجھتے ہو, اور کہتے ہو ہم صحابی کو مانتے ہیں, نبی کو مانتے ہیں, صحابی کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قیامت تک کے لیے منسوخ کر دیا. یہ 1 اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ کے روز ہے کہ نہیں ہے 1 اذان سنت؟ کیا منسوخ ہو گئی ہے کیا؟ کیا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے کسی کے اوپر بعد میں, بول کر کے گئے ہیں اب 1 اذان نہیں چلے گی دنیا میں قیامت تک؟ اگر 1 اذان دے دو مسجد کے اندر, کہتے ہیں غیر مقلد ہے. نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے. ہم تو 2 اذان کو غلط نہیں بولتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی صحابی کا عمل ہے, خلیفہ راشد کا عمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن کتنی جرات مندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مذاق اڑاتے ہو, کتنی جرات مندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو انکار کر دیتے ہو. غیر مقلد, غیر مقلد, غیر مقلد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے, احادیث سے ثابت ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے, مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. اسپیشل ایسے کیٹیگری نہیں بنائی گئی ہے. کچھ ضعیف حدیث کی بنا پر, موضوع حدیث کی بنا پہ کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, میں مانتا ہوں, لیکن ایسا ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا ہے کہ مرد ایسے کرے عورت ایسے کرے. کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ منطق ہے, یہ سوچ ہے کہ عورت میں زیادہ پردہ ہوتا ہے ایسے, اور مرد کے لیے پردہ نہیں ہے اس میں. یہ سوچ ہے, یہ شریعت نہیں ہے. آج سینے پر ہاتھ باندھنے والے بڑے بڑے عالموں کو اپنے آنکھ سے دیکھا ہے, دیکھو 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 عورتوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرح نماز پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عورتوں کی طرح نماز پڑھتے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 13 رکعت تراویح ثابت ہے, 11 رکعت تراویح ثابت ہے, 13 رکعت تراویح ثابت ہے, 3 امام سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے, بے شمار امام سے 8 رکعت ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح, 3 رکعت وتر ثابت ہے, بالکل واضح طور پر ثابت ہے. بڑے بڑے ائمہ نے, حتیٰ کہ حنفی علماء کرام ہو, چاہے اہل حدیث علماء کرام ہو, عرب کے علماء کرام ہو, عجم کے علماء کرام ہو, بڑے بڑے علماء کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کو دلیل بنا کر کے کہا ہے کہ 11 رکعت تراویح ہے. لیکن آج 11 رکعت تراویح پڑھ لے, گویا لگتا ہے کہ وہ ہندو ہو گیا ہے, وہ عیسائی ہو گیا, اسلام ہی چھوڑ دیا. ایسا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ایسا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ اس نے اسلام کا کام ہی نہیں کیا, مسلمان کا کام ہی نہیں کیا. کیسا رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد ایک بندہ کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے مسلک کی حدیث نہیں ہے وہ. حتیٰ کہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ حدیثیں, اور پڑھانے کے وقت اگر کسی دوسرے مسلک کے متعلق کوئی حدیث آ جائے اور کوئی طلبہ اعتراض کر دے, سوال کر دے اپنے استاد سے نہ سمجھنے کی وجہ سے, ابھی وہ اتنا پکا تو ہوا نہیں ہے, ابھی وہ میدان میں جائے گا تب نہ پکا ہوگا, تب نہ لڑائی جھگڑا کرے گا مسلک کے نام پہ. ابھی تو وہ پڑھ رہا ہے, سوال پیدا ہو جاتا ہے اس کے دماغ میں, حضرت یہ حدیث آئی ہے, اہل حدیث لوگ شاید اسی پر عمل کرتے ہیں. وہ امام شافعی کی حدیث ہے, وہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں کی حدیث ہے, ہمارا عمل اس کے اوپر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا کیا جذبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جاتی ہے, اس کا انکار کھلے عام کیا جاتا ہے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سے منہ موڑنے کا, الگ ہونے کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اے مسلمانوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ جملہ ثابت کرنا پڑتا ہے. کسے؟ رمیش, سریش,
چوہان کو نہیں، عبداللہ عبد الرحمن کو. یہ عبداللہ عبد الرحمن کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. ہے جذبہ دکھاؤ، کوئی ہے اہل حدیث کے علاوہ اس دنیا میں مسلک تو دکھا دے، ثابت کر کے دکھا دے، عمل کر کے دکھا دے کہ ہاں تمہارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو نمبر 1 ہے. بہت سارے مسئلے میں پیش کر سکتا ہوں، ایک دو نہیں، یہاں پر بہت سارے مسئلے میں پیش کر سکتا ہوں جس میں واضح طور پر میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صراحتاً ٹھکرایا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صراحتاً ہٹایا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، صرف یہ کہہ کر کے ہمارے مسلک میں یہ ہے، ہمارے مسلک میں، ہمارے مسلک میں یہ. چاند گرہن سورج گرہن کی نماز ٹھکرا دی گئی. جمع بین الصلاتین، سفر کی نماز، اگر سفر میں ہے 2 نماز جمع کر سکتے ہیں، امت کے لیے آسانی تھی، ٹھکرا دی گئی. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو مکمل طور پہ ٹھکرا دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. تو دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، قلنا لمن، پوچھا گیا کہ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ للہ ولی رسول، اور ایک اور لفظ بیچ میں چھوٹ گیا، ولی کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ. تو اللہ کی کتاب کا میں نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے. للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے امام کے لیے خیر خواہی. امام سے مراد یہاں پر حاکم ہے. امام سے مراد یہاں کیا ہے؟ حاکم ہے. امام سے مراد نماز پڑھانے والے امام نہیں ہے، بلکہ اصل میں عربی میں حاکم کو امام بھی کہا جاتا ہے. امام المسلمین کہا جاتا ہے نا، مسلمانوں کا امام. مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کا حاکم. اس کے لیے خیر خواہی ہے. اور اس ٹاپک میں نے بہت کچھ بولا بھی ہے پہلے، اس پر زیادہ لمبا ہم نہیں بولیں گے. بس اتنا سمجھیے کہ آپ کو شریعت کے اعتبار سے اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے حاکم کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیے. اگر وہ غلطی کر رہا ہے آپ اچھے انداز میں اسے سمجھا سکتے ہیں. اگر غلط ہو رہا ہے آپ اچھے انداز میں اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر ایسے ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں آپ سمجھا سکتے ہیں. لیکن امام کی خیر خواہی کیا ہے؟ حاکم کی خیر خواہی کیا ہے؟ بغاوت نہ کی جائے. بغاوت نہ کی جائے. بغاوت کرنا یہ امام کی خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فتنہ فساد ہے جو کہ نہ تو امام کو برباد کرے گا، نہ کسی کو برباد کرے گا، بلکہ پوری عوام کو برباد کر دے گا، پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دے گا، کسی کو نہیں چھوڑے گا. کیونکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور جب کوئی حاکم بن جاتا ہے، خاص اسے آج کل کے زمانے میں، آج کل کے وقت میں، آج کل چھوٹے عہدے پر بھی کوئی پہنچ جائے تو اسے لگتا ہے کہ میں کتنا بڑا عہدہ پا گیا. اب وہ ہٹنا نہیں چاہتا ہے وہاں سے. اس سے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہٹنا نہیں چاہتا. لیکن اگر پتہ چل جائے کوئی آدمی ہمیں ہٹانا چاہ رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اختلاف شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پھر ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ اس جھگڑے کا حل نہیں ہوتا. جو کام ہو بھی رہا ہوتا ہے حکومت کے ذریعے سے، جو حکومت اور حاکم اپنی عوام پر خیر اور نرمیت اور شفقت کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے اور ظلم زیادتی کا دور شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الجماع، جو آدمی بھی جماعت کو چھوڑ، جماعت سے مراد یہاں کا ہے اپنے امیر کو چھوڑ دینا، اپنے حاکم کو چھوڑ دینا. من فارق الجماع مات میتۃ جاہلیہ، وہ زمانے جاہلیت کی موت مرے گا. اس کی موت زمانے جاہلیت کے جیسی ہوگی. جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ مرتے تھے ویسی جو ہے موت اس کی ہوگی. یعنی اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں رہے گا. یہ خیر خواہی ہے میرے بھائیوں. آپ کس کے جھنڈے تلے ہیں یہ آپ مت دیکھیے، آپ کس کے سائے تلے ہیں یہ آپ مت دیکھیے، آپ کا حاکم، آپ کا حکمران کون ہے وہ آپ مت دیکھیے. آپ کا یہ سب کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے دین کا کام کرنا، نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری. آپ ٹھیکیدار مت بن جاؤ. ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں انجن بننا پسند ہے، ڈبہ بننا پسند نہیں. کوئی مسلمان ڈبہ نہیں بننا چاہتا. ہر مسلمان چاہتا ہے ہم انجن بن جائیں. وہ لائق ہے نہیں ہے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اس سے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، کیا ہوگا، اس سے کوئی کو لینا دینا نہیں ہے. بس ایک چیز ہے کہ ہم کیسے انجن بن جائیں.
ہم کیسے جو ہے آگے آگے رہیں, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہ رہے, اور ہم جو ہے تو دین کا کام کریں اور یہ کریں وہ کریں, فلانے کو ہٹا کر کے کریں, یہ کام کرنا ہے اس کو ہٹا کر کے کریں. یہ ہٹانے والی پالیسی اور ایگریسو پالیسی, یہ سب پالیسی اسلام میں نہیں چلتی. یہ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ یہ بددیانتی ہے, یہ اختلاف ہے, اور وہ اختلاف ہے جو کہ بہت بڑی شکل میں بعد میں کھڑا ہو سکتا ہے, جس کے وجہ سے بڑے بڑے فساد پیدا ہو سکتے ہیں. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے امراء کی بات مانو, اپنے خلفاء کی بات مانو, اپنے حاکموں کی بات مانو, اپنے حاکموں کی بات مانو, اپنے امراء کی بات مانو, ان کی اطاعت کرو. وَإِن كَانَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام ہی کیوں نہ حاکم بنا کر کے مسلط کر دیا جائے, اس کی بات مانو. وَإِن كَانَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبْشِيًّا, چاہے تمہارے اوپر حبشی غلام, حبشی سے مراد کیا ہے؟ کالا کلوٹا, دکھنے میں اچھا نہیں بظاہر, بھلے دل اس کا کتنا بھی اچھا ہو لیکن دکھنے میں اچھا نہیں. کأن رأسہ زبیب, چاہے اس کا جو سر ہے نا وہ بالکل کشمش کے جیسا ہو, چہرہ اس کا کشمش ایک دم چھوٹا ہو, بدصورت ہو یعنی, لیکن اگر تمہیں حاکم بنا دیا جائے, تمہارا حاکم بنا دیا, اس پر عمل کرو. پوری تاریخ اسلامیہ میں کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمانوں نے, یعنی صحابہ اکرام کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ ان لوگوں نے اپنے حاکموں سے بغاوت کی ہو, اپنے حاکموں سے ہٹ کر کے ایک الگ لائن کھینچ لی ہو, اپنے دین کے معاملے میں ایک الگ اصول بنا لیا ہو. ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے ہمیں صحابہ اکرام کی بھی پیروی کرنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اماموں کے معاملے میں, حاکم کے معاملے میں اسلام بہت دو ٹوک بات کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب دیکھو تمہارے بیچ میں کوئی ایسا شخص آئے جو شخص تمہارے بیچ میں خلفشار پیدا کر رہا ہے, ایسی حالت میں جبکہ پوری قوم, پوری امت کسی ایک کے ساتھ جو ہے معاہد ہے, کسی ایک کے حکومت میں چل رہی ہے, کسی ایک کے انڈر میں چل رہی, سب متحد ہیں, لیکن وہ آتا ہے اور یفرق امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امور میں, معاملات میں تفرقہ بازی کر رہا ہے, فقتلوہ, اسے قتل کر دو, اسے قتل کر دو. یہ بھی کون کرے گا؟ حاکم کرے گا, یہ کوئی عام آدمی نہیں کرے گا. لیکن ایک سختی ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, اور اس سختی کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. کیسے ملحوظ رکھنا پڑے گا؟ سمجھ کر کے دیکھو کتنی سخت بات کہی گئی ہے. فقتلوہ, اسے قتل کر دو, اور وہ حاکم کرے گا. لیکن ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آدمی سے بچ کر کے رہنا چاہیے, ایسے آدمی سے بچ کر کے رہنا چاہیے. دیکھو خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو متحد ہو کر کے چلتے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ. یہ جو الگ لکیر بناتے ہیں کچھ کر نہیں پائیں گے یہ لوگ, اس طرح کے لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جاؤ بڑے بڑے لوگوں سے پوچھو جو بڈھے ہو گئے ہیں, جن کے داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے ہیں, ذرا جا کے ان سے پوچھو تو پتہ چلے گا. ہم لوگ اتنا نہیں بتا سکتے. آپ جائیے, جا کر کے پتہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کچھ کرتے نہیں, کچھ نہیں کرتے. صرف تفرقہ, صرف اختلاف, کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ دین کا کام کرو لیکن دین کے ٹھیکیدار مت بنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وما انت علیہم بمسیطر, آپ دروغہ نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انک لا تہدی من احببت, بے شک آپ ہدایت نہیں کر سکتے اس کو جس کو آپ پسند کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے آپ ہدایت کر دیں. وما ان علیک الا البلاغ, آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور کچھ کام نہیں ہے آپ کا. پہنچانے سے زیادہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے, رسول کو یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں, اور ہم پورے مسلمانوں کے ذمہ دار بنے ہیں, پورے مسلمانوں کے ٹھیکیدار. فلاں کی داڑھی نہیں ہے, فلاں کا ٹکنے سے نیچے ہے, تو فلاں آدمی جو ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, تو فلاں آدمی ایسے کرتا ہے, فلاں آدمی کچھ کرنے کے لائق نہیں. یہ سب جو باتیں کہی جاتی ہیں, یہ سب باتیں کرنے والا سمجھ جاؤ کہ وہ حق سے ہٹ رہا ہے, حق سے بھٹک رہا ہے. یہ لوگوں کے گناہوں کو دیکھنے والا, لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے والا, اور تلاش کر کر کے اس کو بیان کرنے والا, یہ بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر خواہی قرار نہیں دیا ہے. یہ خیر خواہی نہیں ہے, بلکہ یہ خیر خواہی کے الٹ ہے. جو آدمی لوگوں کے گناہوں کو تلاش کرتا رہتا ہے, اسی پر بات کرتا رہتا ہے دن رات, وہ خیر خواہی کے خلاف ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کون آدمی ہے جو قسم کھا کر کے، میرے نام کی قسم کھا کر کے کہتا ہے اے اللہ تو فلاں آدمی کو معاف مت کر. کیا کہتا ہے؟ اللہ اغفر لفلان، اے اللہ تو فلاں آدمی کو معاف مت کر. کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تجھے کیڑا پڑے، تجھے یہ ہو جائے، تجھے وہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اللہ تجھے جنت میں نہ ڈالے، اللہ تجھے معاف نہ کرے، اللہ تجھے غارت کرے، یہ سب الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. تو کہا اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذا الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان، کہ کون آدمی جو قسم کھا کر کے یہ بات کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہ کروں. یہ کیسا جملہ ہے؟ تو سنو، انی قد غفرت له واحبطت عملک، سن لو غور سے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو برباد کر دیا، تیرے عمل کو اکارت کر دیا، ختم کر دیا، تیرا عمل کچھ نہیں ہے. ذرا تقوی کا بخار کسی کو چڑھ جائے تو لگتا ہے دنیا میں کوئی متقی پرہیزگار ہے ہی نہیں. کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے، سمجھتا ہے دنیا میں سب میرے پیر کے نیچے. کوئی نمازی بن جاتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا بے نمازی. کوئی روزہ رکھنے لگا، سمجھتا ہے کہ کوئی روزہ ہی نہیں رکھتا میرے سوا. کوئی تبلیغ اور دین کا کام کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے پوری دنیا جو ہے سب چوپٹ ہے، کوئی دین کا کام نہیں کر رہا ہے، کام کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں. بس یہی نا مزاج بن گیا ہے آج دنیا والوں کا. یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ سب میرے بھائیوں خیر خواہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں اپنے آپ کو بڑا بننا، اپنے بڑا ہونے کا ثبوت دینا، اپنے بڑا ہونے کو ثابت کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو جو ہے برباد کر دے گی. دین کا کام کرتے ہیں، اچھی بات ہے، دین کا کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. بڑے بڑے وہ مسائل جن پر علماء کرام بھی خاموش رہتے ہیں، ڈرتے ہیں. ایک صحابی رسول کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا مجھے یہ مسئلہ ہے ذرا بتا دو. انہوں نے ڈر محسوس کیا، کہا اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گئے، وہ بھی ڈر محسوس کیا، کہا کہ میں یہ مسئلہ نہیں، اس کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھومتے 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 100 تک گیا، 100 کو گھوم کر کے پھر واپس پہلے کے پاس آ گیا، مجھے جواب نہیں ملا. یہ کون تھے صحابہ اکرام؟ اتنا اللہ کا ڈر، اتنا اللہ رب العالمین کا خوف، کہیں کچھ غلط نہ نکل جائے، کہیں کچھ غلط فتویٰ نہ دے دوں، کہیں کچھ غلط بات نہ کر دیں. اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے بس سوال کر دیا، اس کے بعد پھٹافٹ جواب شروع. آتا ہے تو بھی صحیح، نہیں آتا ہے تو بھی صحیح، سمجھ میں آ رہا ہے سوال تو بھی بک رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی بک رہے ہیں، جو من میں آ رہا ہے بکتے چلے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا مکروہ کسے کہتے ہیں؟ مکروہ تو کہا کہ حرام سے بھی خطرناک چیز ہے مکروہ. ایسے ہی ہیں، حرام سے خطرناک چیز ہے مکروہ. تعریف کیا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے حرام، وہ حرام جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، جس پر وعید ہے جہنم کی، اسے حرام کہا جاتا ہے. اب مکروہ کیا ہے؟ ناپسند ہے، ناپسند ہے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسند ہے. حرام حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ضروری نہیں کہ حرام ہو. یہی تعریف کی گئی ہے مکروہ کی. مثلا کبھی کبھی کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، لوگ مکروہ سے سمجھتے ہیں، مکروہ ہے وہ، لیکن پینے کی بھی حدیث موجود ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ جو نہیں ہے وہ کراہیت کے ساتھ ہے، منع کیا گیا ہے لیکن حرام نہیں ہے، جہنم میں نہیں چلا جائے گا. وہ صاف طور پہ کہا مکروہ جو ہے وہ حرام سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. کیسے حرام سے بھی زیادہ ڈینجر ہے؟ آج تک 1400 سال سے کسی نے یہ بات نہیں کہی. اب جیسے بار بار کلی کرنا، روزہ ہے آپ بار بار کلی کرنا، یہ مکروہ ہے، اچھی بات نہیں ہے. روزہ تھوڑی ٹوٹ جائے گا. بار بار نہانا ٹھنڈا حاصل کرنے کے لیے، بار بار نہاتے رہنا، ایک آدھ بار دو بار نہا لیے ٹھیک ہے. تھوڑا گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم، گرمی کا موسم ہے، روزے کی حالت ہے، نہا لیے ایک دو بار. بار بار نہاتے جانا وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ مکروہ اچھا نہیں ہے، بار بار نہاتے رہنا، پانی بھی اس سے بہت ضائع ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. بار بار تھوک جو ہے جمع کر کے تھوکنا روزے کی حالت میں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، مکروہ ہے. تھوک تو آدمی گھوٹ بھی سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تھوک گھوٹنے میں تو کوئی دقت نہیں، لیکن اس کو جمع کرنا، جمع کر کے تھوکنا، یہ سب مکروہ ہے. مکروہ کوئی حرام نہیں ہوتا، لیکن کیا بولا؟ مکروہ جو ہے یہ حرام سے بھی زیادہ ڈینجر ہے. کتنی جرت، شریعت کے ساتھ کھیل تماشا نہیں ہے. ابھی ایک سوال، اگر کوئی کیمرہ وغیرہ کسی عورت کو اندر بچہ ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جس کا یعنی انالائسس کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا ہے،
تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انڈوسکوپی آپ جانتے ہیں منہ سے جو ہے کیمرہ ڈالا جاتا ہے پیٹ کے اندر، اور کبھی کبھی شرمگاہ کے راستے سے بھی ڈالا جاتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی جو ہے تو جانچ ہوتی ہے، انالائسس کرنا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ کیا وہ کرا لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کہا کہ ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہا جس طریقے سے مرد صحبت کرتے ہیں اور اعلی تناسل داخل ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، ویسے ہی اس کے ذریعے سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی جہالت ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے قوم کو گمراہ کرنے کا، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ شرمگاہ ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے، اس سے کیسے روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی؟ ایک کیمرہ ہے، کیمرے کے ذریعے سے کچھ ٹیسٹ کرانا ہے، اس میں کھانے پینے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ ٹیسٹ تو ایسے ہی علماء اکرام جائز قرار دیتے ہیں، الا یہ کہ حلق کے اندر کچھ کھانے پینے کا سامان نہ جائے، حلق سے کچھ نہ ہو، ایسے ہی ٹیسٹ جو ہے جائز قرار دیتے ہیں۔ کتنا کھلے عام فتویٰ دیا جا رہا ہے، آپ ذرا سوچیں۔ سوشل سروس کرنے والے لوگوں کے لیے روزہ معاف، کھلے عام فتویٰ۔ بڑے بڑے علماء نے بھی اتنی جرات نہیں کی ہے۔ کیسے اتنا جرت مندی کا آدمی مظاہرہ کرتا ہے؟ جب آدمی الگ لکیر کھینچے گا، علماء اکرام کو کچھ سمجھو گے نہیں، امیر تو بیکار ہے، بیوقوف ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امیر کو تو سب سے زیادہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں، جو نئے نئے آتے ہیں کہتے ہیں پہلے اس کو ہٹاؤ، یہ پہلے ہٹاؤ تب جا کے کچھ کام ہوگا۔ پہلے تو خبیث ذہنیت لے کر کے پہلے ہی آتے ہو، اور اگر اس طرح کا بیان دے دو تو کہتے ہو امیر کے چاپلوس ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امیر کے چاپلوس ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ سے نواز دیتے ہو، جبکہ ہم لوگ علماء اکرام کتنے ہوش مند غیرت مند ہوتے ہیں وہ علماء جانتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کی بھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت پڑے گی امیر کے خلاف بھی بیان ہوگا، اگر ضرورت پڑے گی تو۔ نہیں ضرورت ہم بیان نہیں کریں گے، کیوں بیان کریں گے؟ ہمارا امیر اگر اچھا ہے تو ہم کیوں بیان کریں گے؟ تم الٹا سیدھا کام کرو، اس کے بعد ہم امیر کے خلاف بیان کریں، یہ کون سی دیانتداری ہے؟ ہم سے اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں مسئلہ مسائل بیان کرنا ہے، جہاں غلط ہوگا وہاں بیان کریں گے، چاہے ہم کریں، چاہے تم کرو، چاہے امیر کرے، چاہے عوام کرے، چاہے کوئی کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں نا، کہ دنیا کے غلام ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ابھی تمہارے حق میں بیان کر دو تو خوش ہو جاتے ہو، تمہارے خلاف بیان کر دو تو ناراض ہو جاتے ہو، یہ سب سوچ رکھے ہو۔ تو یہ سب خیر خواہی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ یہ خیر خواہی پیدا کرنا یہ مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ آپ اگر خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جب بیعت لیا، یعنی ان کو مسلمان بنا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول فرماتے ہیں، غالباً جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پر، زکوٰۃ پر بیعت لی ہے، اور والنصح علی کل مسلم، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی ہے۔ یہ جو الگ تھلگ لوگ ہیں نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں الگ تھلگ سمجھتے ہیں۔ یہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے، یہ آپ کے لیے خیر خواہی کا ایک راستہ ہے۔ آپ ہمیں بھلے الگ سمجھو، آپ ہم سے بھلے الگ ہو جاؤ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ بندہ یہاں بیٹھ کر کے آپ کے حق کی بات کر رہا ہے، یہ آپ کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اور نہ کبھی تم دشمنی نبھاتے رہو گے، لیکن ہم دشمنی کبھی نہیں نبھائیں گے، کیونکہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیعت ثابت کرتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہمارے سامنے آپ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے بیعت نہیں لے سکتے ہیں، اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے بیعت لینا آج کے وقت میں جائز نہیں۔ نبی کے بعد کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر کے بیعت نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ جو پیری مریدی چلتی ہے ہاتھ پکڑ کر، یہ سب بالکل غلط کام ہے، بدعت ہے، کچھ نہیں ہے یہ جائز۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے، لیکن یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی یہ بات مانتے ہیں۔ جیسا آپ نے ان کو بیعت لی، ویسے ہی آج ہم بھی اس پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر ہم بیعت لے رہے ہیں، اور یہی کام ہم کرتے رہیں گے، سارے مسلمانوں کی خیر خواہی۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تم لوگوں کی اصلاح کے لیے جو بھی بول رہا ہوں
میں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں تم لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہ بات بول رہا ہوں، تم اچھے راستے پر آ جاؤ اس لیے میں یہ بات بول رہا ہوں۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت پھیلاؤ، اور آگے جا کر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے تفرقہ کیا، جن لوگوں نے اختلاف کیا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس حق آ گیا تھا، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشنی آ گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل آ گئے تھے، سب کچھ آنے کے بعد وہ لوگ گمراہ ہوئے، راستے سے بھٹکے، تفرقے بازی کی، اختلاف کیا، تم ایسے مت ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا، مت ہو جانا ایسا، تم لوگ اس طرح کا راستہ اختیار مت کرنا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور آخری جو لفظ ہے وہ یہ، کتنے بجے اذان ہے یہاں؟ وَعَامَّتِهِمْ، اور عوام کے لیے خیر خواہی، تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، اچھے اور مثالی مسلمان بن کر دکھاؤ، خاص طور سے مسلمان کے لیے کام کرو، مسلمانوں کے عزت کی فکر، مسلمانوں کے تعلیم ایجوکیشن کی فکر، مسلمانوں کے کھانے پینے کی فکر، ان کے کپڑے وغیرہ کی فکر، وہ کس حال میں جی رہے ہیں ان کی تربیت کی فکر، اگر نشے میں مبتلا ہے تو نشہ چھڑوانا ہے اس کی فکر، اگر چوری ڈکیتی کر رہے ہیں تو اس طرح کے اخلاق سے انہیں ہٹانا ہے اس کی فکر، یہ فکر رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کے لیے خیر خواہی، تم میں سے جو آدمی ایمان رکھتا ہے اللہ پر قیامت کے دن پر وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ملنے کے لیے، تو دیکھا وہاں ابو دردہ کی بیوی ام دردہ جو ہے موجود ہیں، بہت ہی پراگندہ حال میں، بہت ہی پریشان حال میں۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا تمہارا دوست ابو دردہ اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بیوی کے پاس نہیں آنا چاہتا، بہت متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کے بعد کہا کہ کھانا پکاؤ، کھانا کھایا جائے گا۔ تو ابو دردہ نے کہا کہ مجھے کھانے کی حاجت نہیں، میں روزے سے ہوں۔ تو کہا نہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کھانا پڑے گا، تم کھاؤ کھانا۔ روزہ توڑا، کھانا کھایا، کیونکہ یہ پتا تھا کہ یہ روز روزہ رکھتا ہے، بیوی کے پاس کبھی نہیں جاتا، روز روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بستر لگا سونے کے لیے، جانے لگے نماز پڑھنے۔ کہا نہیں، نم، پہلے نماز سو جاؤ، سو کر کے اٹھنا تب نماز پڑھیں گے۔ سوئے، سونے کے بعد جو ہے پھر تھوڑا سا اٹھے، کہا کہ نہیں ابھی اور سو۔ پھر جب تھوڑی رات باقی تھی تب اس کے بعد کہا اب آؤ نماز پڑھا جائے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کہی، کہا کہ بالکل صحیح کیا تم نے، اے سلمان بالکل صحیح کیا۔ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَسُولِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، رسول کا حق ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے اہل و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے خود جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، سارے حقوق کو ادا کرو تب یہ ہے۔ تو یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ابو دردہ کی خیر خواہی کی، غلط راستے پر جا رہے تھے ان کو سیدھے راستے پر لائے، کہا بڑا اچھا کام کرو لیکن تھوڑا اوور ہے، اوور، یہ روز روز روزہ رکھنا یہ اللہ نہیں چاہتا، رات بھر نماز پڑھنا یہ اللہ نہیں چاہتا، اور بیوی کے پاس نہیں جانا ہمیشہ یہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے۔ تو خیر خواہی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل صحیح کیا تم نے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، جب سامنے مسلمان آتا ہے گویا کہ وہ آئینہ ہے، آئینک ہے، شیشہ ہے، اب وہ مسلمان اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی غلطی، ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، وہاں پر اچھائی ہے تو اچھائی بیان کرتا ہے، برائی ہے خرابی ہے تو خرابی بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے دیکھو ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو، یہ بتاتا ہے اسے۔ وَلِعَامَّتِهِمْ، خیر خواہی ہے اسلام کس کے لیے؟ تمام عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما،
اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ لوگوں نے پوچھا مظلوم کی تو مدد ہو جائے گی، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا کہ مظلوم کی مدد کیا تم نے کیسے؟ اس کی خیر خواہی کی، لیکن ظالم کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ خیر خواہی ہے۔ تو گویا کہ ظالم کو نصیحت کرنا بھی خیر خواہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بیان کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق علی سلطان جائر۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق کی بات کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ سب کرو، یہی خیر خواہی ہے، تمام اخلاق کا مربع ہے، تمام اخلاق کا کنکلوژن ہے، تمام اخلاق کا لب لباب ہے، اور ایک طریقے سے سمری ہے خیر خواہی۔ آپ خیر خواہی اگر پیدا کریں گے تو آپ مسلمان ہوں گے، خیر خواہی نہیں پیدا کریں گے تو آپ اچھے مسلمان نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہاں خیر خواہی صرف ایک دو کی بات نہیں ہے، صرف ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، یہاں خیر خواہی شروع ہوئی ہے اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی کتاب سے، مسلمانوں کے حکمران اور عمراء سے، اور عام مسلمانوں سے، سب ملا کر کے خیر خواہی بنتی ہے۔ لہذا ہر ایک کے متعلق خیر خواہی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دے، ہم تمام لوگوں کو خیر خواہی کے جو بھی برعکس اعمال ہیں ان اعمال سے دور رکھ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت ہے تو خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔